وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑ بار احسان ہے کہ رب ذوالجلال نے اسلام کی دولت سے، اسلام کے نور سے مالا مال فرمایا، اور بالخصوص آج کے اس مبارک دن کے اندر اور رحمت کی فضاؤں میں اور رمضان شریف کی برکت والی گھڑیوں کے اندر اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان اتنا عظیم ہے کہ بندہ اس پہ اگر سوچے، غور و فکر کرے تو اس کا شکریہ کبھی ادا نہیں کر سکتا۔ یہ اسلام کا نور اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اگر تھوڑا سا بندہ خلوت میں بیٹھ کے اس طرف متوجہ ہو اور اپنے دل کی طرف توجہ کرے اور اپنی ذات کو سمجھے کہ اللہ نے مجھے کتنا پاک اور مطہر بنا دیا ہے، اسلام کی دولت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنا شرف عطا فرما دیا ہے، تو یقیناً انسان کے دل کو لذت نصیب ہوتی ہے اور اس کو ایک لطف نصیب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے دامن میں مجھے جگہ دے کر اسلام کے نور سے میرے سینے کو منور فرما کے کتنی بلندی اور کتنا شرف عطا فرما دیا ہے۔ یقیناً اگر بندہ خلوت میں بیٹھے اور ایسا حال طاری ہوتا ہے کہ بندے کا صبر کا بندھن ٹوٹ جاتا ہے اور آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں جب اس احسان عظیم کو سوچا جاتا ہے اور اس پہ غور کیا جاتا ہے، تو کہ کوئی تھوڑا احسان رب کا نہیں ہے کہ اللہ نے اپنا کرم فرما کے اپنی معرفت بھی عطا فرمائی اور اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی غلامی بھی عطا فرمائی، اور جس کے ذریعے، جس سبب سے انسان اس نور والے ماحول میں داخل ہوتا ہے، وہ چیز کیا ہے؟ اسی چیز کو خالق کائنات نے قرآن مجید کے اندر جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے اس میں بیان فرمایا، اور ایک ظاہری مثال کے ساتھ، محسوس کے ساتھ اللہ نے مثال دیتے ہوئے ہمیں سمجھایا۔ انسان محسوسات کو زیادہ قبول کرتا ہے اور اس کا ذہن محسوس کی طرف زیادہ جاتا ہے، کیونکہ انسان دیکھ کر ہی یقین کرتا ہے اور مشاہدہ کر کے اس کو تسلیم کرتا ہے، ورنہ اتنا زیادہ جلدی اس کو قبول کرنے کی عادت نہیں ہے انسان کو۔ اس لیے خالق کائنات نے یہ فرمایا، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، اے دیکھنے والے، اے غور و فکر کرنے والے، ترا کے اندر یہ رویت قلبی بھی مراد ہو سکتی ہے، رویت عینی بھی مراد ہو سکتی ہے، اور اس میں اعتبار والا معنی بھی ہو سکتا ہے۔ ہر مخاطب کو خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ اے کلمہ پڑھنے والے، تو دیکھ تو صحیح، غور تو کر کہ میں نے تجھے کتنا شان والا کلمہ عطا فرما دیا۔ اللہ نے ہمیں یہ بیان فرمایا۔ ہم کلمہ تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن کلمے کی حقیقت کیا ہے؟ کلمے کے اندر نورانیت کیا ہے؟ کلمے کے اندر جاذبیت کتنی ہے؟ وہ خالق کائنات خود بیان فرما رہا ہے، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ۔ ہو سکتا ہے کہ انسان کو اس بات کی سمجھ نہ آئے، یہ ایک نورانی چیز ہے، ایک وجدانی چیز ہے، ایک ایقانی چیز ہے، ایک ایمانی چیز ہے۔ جو بندہ زبان سے کلمات ادا کرتا ہے، ان کلمات کے حقیقت کو نہ پا سکے، تو خالق کائنات نے محسوس کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کشجرۃ طیبہ، اس کلمے کی مثال ایسے ہے جیسے ایک پاکیزہ درخت ہوتا ہے۔ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، جس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں اور جس کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہے۔ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، جس کی جڑیں مضبوط ہیں، جس کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں، اور ایسے درخت کی طرح ہیں تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، جو ہر آن میں اپنا پھل دے رہا ہے۔ اس درخت کی طرح اس کلمے کی مثال ہے۔ میرے خالق کائنات نے، اللہ رب العالمین نے اس کلمے کی تشبیہ دے کر ہمیں یہ وضاحت عطا فرما دی کہ جو تم کلمہ پڑھتے ہو، اس کا
اس کا نور کتنا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اور اس کی کیفیت کیا ہے کہ اس کی جو جڑیں ہیں تمہارے دل کے اندر پیوست ہیں، اور اس کا جو تعلق ہے عرش الہی کے ساتھ ہے۔ جب یہ بندہ کلمہ پڑھتا لا الہ الا اللہ، سوچو تو صحیح کہ اس وقت کیا اعلان کر رہا ہوتا ہے، لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی مقصود نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ لا کی تلوار سے ہر ایک کو مٹا دیتا ہے، پھر کہتا ہے لا الہ الا اللہ، میرا رب ہی تو ہے نا، میرا جس کے ساتھ میرا تعلق ہے۔ ایک انسان مومن مشکلات کے اندر گھرا ہوا جب بیٹھا ہو، اس وقت اپنے آپ پہ توجہ کر کے سوچے کہ جب لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو اس وقت ساری کائنات اس کو چھوڑ چکی ہوتی ہے، خالق کی کائنات کا سہارا پھر بھی موجود ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ ایسا کلمہ ہے، کلمہ توحید ہے، کلمہ طیبہ ہے، یہ بندے کو پاک کر دیتا ہے، بندے کو صاف کر دیتا ہے، اس کی ساری نجاستوں کو مٹا دیتا ہے، اس بندے کو اس کمال تک پہنچا دیتا ہے کہ خالق کی کائنات کی انوار و تجلیات کا مشاہدہ کرنے کا قابل بنا دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ اتنی پاکیزگی عطا فرماتا ہے۔ ٹائم مختصر ہوتا ہے، اس کو اگر بندہ کھولا جائے عربی لحاظ سے، گرامر کے حوالے سے، اس کے ما لہو ما علیہ کے حوالے سے، تو بہت سارا وقت بارہ درکار ہوتا ہے، لیکن مختصراً عرض کرنا ہوتا ہے یہ بندے کو کتنی پاکیزگی عطا فرماتا ہے۔ جس زبان پہ یہ کلمہ آ جائے وہ زبان بھی پلید نہیں رہتی، جس دل پہ آ جاتا ہے وہ دل بھی پلید نہیں رہتا، وہ بندہ بھی پلید نہیں رہتا۔ یہ اس کلمے کا فیضان ہے، اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا یہ کلمہ طیبہ ہے۔ طیب تو پاک کو کہتے ہیں، اس مالک خالق پاک نے پاک کلمہ ہمیں عطا فرمایا۔ اے مومنو، اے انسانو، اگر تم پاک ہونا چاہتے ہو تو اس کلمے کو ادا کرو، تمہاری ساری نجاستوں کو مٹا دوں گا، تمہارے جسم کو بھی پاک فرما دوں گا، تمہارے دل کو بھی پاک فرما دوں گا۔ میرے محبوب کی بارگاہ میں صحابی حاضر ہوئے، ابھی تک بنے نہ تھے، تو میرے آقا نے فرمایا اصلی یا رسول اللہ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ جب میرے آقا نے آگے ہاتھ بڑھایا، انہوں نے پیچھے کھینچ لیا، پیچھے ہٹا لیا، اور محبوب کی بارگاہ میں بیعت کر رہے ہوں اور اپنا ہاتھ آگے بڑھا رہے ہوں، پھر محبوب دست مقدس کو آگے بڑھائیں پھر پیچھے وہ خود ہٹا دیں، یہ بڑا عجیب سا معاملہ تھا۔ میرے محبوب نے فرمایا کیا وجہ ہے؟ خود ہی تو کہہ دیا کہ میں بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں، پھر اپنے ہاتھ کو پیچھے کر رہا ہے۔ اس وقت عرض کی یا رسول اللہ، میرے آقا بات یہ ہے کہ مجھے اپنا ماضی یاد آتا ہے، مجھے اپنے پچھلا کردار یاد آتا ہے، مجھے اپنے اعمال سیئہ یاد آتے ہیں۔ میں اسلام میں تو داخل ہوتا ہوں اور اسلام میں تو داخل ہو رہا ہوں، لیکن مجھے اپنی وہ ساری صورتحال جب نظر آتی ہے تو اس وقت میں ڈر رہا ہوں کہ میرے ان اعمال کا کیا بنے گا، ان بری عادات کا کیا بنے گا۔ یہ ہے اس بندے کا ایمان، اس بندے کا جذبہ جو ابھی تک صحابی نہیں بنے اور پچھلے اعمال کو دیکھتے ہیں تو ڈر رہے ہیں۔ اسلام میں داخل ہو رہا ہوں، اسلام میں داخل ہو کر پھر بھی گندہ رہوں، یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ بڑے سوچنے کی بات ہے کہ صحابی بنے نہیں، ابھی بن رہے ہیں۔ یہ ان کے اندر ایک جذبہ ہے، ایک فکر ہے، ان کے اندر پیدا ہو رہی ہے کہ میں اسلام میں داخل ہو رہا ہوں اور گندہ ہو کر اسلام میں داخل ہو جاؤں۔ ایسی بات نہیں۔ ہمارا حال کیا، ہم کلمہ پڑھ کر بھی ایسے کام کرتے ہیں، پھر بھی ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں۔ اس صحابی کا جذبہ کیا ہے، ان کا انداز کیا ہے، زندگی کیا ہے؟ میں اسلام میں داخل ہو رہا ہوں، میرے دامن پہ کوئی دھبا نہیں ہونا چاہیے، کوئی داغ نہیں ہونا چاہیے، میری دل کی تختی صاف ہونی چاہیے، میں ہر لحاظ سے پاک ہو جاؤں پھر اسلام قبول کرتا ہوں۔ میرے محبوب فرمایا تو کس کی بارگاہ میں حاضر ہے؟ تجھے پتہ نہیں ہے اس اسلام کا مقام کیا ہے، میرے کلمے کی شان کیا ہے، میرے دین کا مقام کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاتھ آگے بڑھا اور میرے ہاتھ پہ بیعت کر، میں محمد مصطفیٰ گارنٹی دیتا ہوں الاسلام یہدم ما قبلہ، جو کچھ کر کے آیا ہے اور جو غلط کام کر کے آیا ہے میں تمہیں یہ گارنٹی دیتا ہوں، اور تمہیں یہ جو بڑے جو ہے وثوق کے ساتھ یہ بات فرماتا ہوں کہ اسلام قبول کرنا تیرا کام ہے، سارے گناہوں کو مٹا دینا رب رحمان کا کام ہے۔ یہ ہے اسلام کے اندر آنے کی برکت، کلمہ پڑھنے کی برکت۔ بندہ دو جملے تو بولتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اتنا کچھ تو کہتا ہے، کوئی بھاری تو کوئی نہیں ہے، لیکن بیٹھا وہی ہی ہے، اسی مقام پر بیٹھا ہے۔ جب تک یہ کلمہ نہیں پڑھا تھا پھر اس وقت جانوروں سے بھی بدتر تھا، لیکن جس وقت اس نے یہ کلمہ پڑھا لا الہ
الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھر خالق کائنات نے سارے رحمتوں کے دروازے کھول دیے، اس بندے کو خالق کائنات نے کئی فرشتوں سے اعلیٰ مقام عطا فرما دیا جب اس نے یہ اقرار کیا کہ میرا رب ایک ہے، میں محمد مصطفیٰ کا غلام ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اتنی شان والا کلمہ ہے، اتنے مقام والا کلمہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ایک ایسا کلمہ ہے جب وہ بندہ پڑھ لیتا ہے اس پہ خالق کائنات جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ صحابی بیٹھے تھے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کی بارگاہ میں تھے، عرض کی یا رسول اللہ وَإِن زنا وَإِن سرقا، اگر زنا بھی کرے چوری بھی کرے پھر بھی؟ میرے آقا نے فرمایا پھر بھی؟ پھر عرض کی یا رسول اللہ وَإِن زنا وَإِن سرقا، بڑا عظیم جرم ہے زنا کرنا اور چوری کرنا، وَإِن زنا وَإِن سرقا، پھر بھی جنت میں داخل ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں پھر بھی جنت میں داخل ہوگا۔ تیسری مرتبہ پھر عرض کیا یا رسول اللہ وَإِن زنا وَإِن سرقا، کہ زنا کرے چوری کرے پھر بھی؟ میرا آقا فرمایا ابو ذر جو کچھ بھی کہے میرے رب کی رحمت اتنی ہے، جو بندہ یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے خالق کائنات اس بندے کو جنت کا مہمان بنا دیتا ہے۔ یہ ہے کلمے کی شان، یہ ہے کلمے کا مقام، اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اس کی اتنی مضبوط جڑیں ہیں جو ہمارے دل کے اندر ہیں، لگی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا اصلھا ثابت، یہ کہاں پہ لگتا ہے؟ ایک عام درخت ہے، اس کے لیے جگہ ہونی چاہیے، اس کے لیے مقام ہونا چاہیے، جس مقام پہ وہ کھڑا ہو جائے، اس کی چھاؤں بھی ہوتی ہے، اس کی شاخیں بھی ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے صرف شجرہ کے ساتھ تشبیہ عطا نہیں فرمائی، فرمایا کہ نہیں شجرہ طیبہ کی طرح اس کلمے کی شان ہے، یہ اس طرح پھلتا ہے پھولتا ہے، پھل بھی اس کا ہوتا ہے، اس کی رونق بھی ہوتی ہے، اس کی چھاؤں بھی ہوتی ہے، اس کی جڑیں بھی ہوتی ہیں۔ اس کی جڑیں کہاں پہ ہیں؟ یہ ہمارے دل میں لگی ہوئی ہیں، ہمارے دل کے اندر اس کلمے کی جڑ ہے، اور اس کی شاخیں کہاں تک پہنچتی ہیں؟ اللہ فرماتا ہے کہ اس کی فرعها فی السماء، اس کی فرع، اس کی شاخیں آسمانوں تک جاتی ہیں۔ کیا مطلب؟ جب مومن یہاں پہ بیٹھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا یہ نغمہ آلاپتا ہے، اس مقدس کلمات کو، ان مقدس کلمات کو اپنی زبان پہ لاتا ہے، پھر خالق کائنات آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پہلے بند تھے، اب اس کلمے کی برکت سے اس کی ہر صدا، اس کی ہر دعا، اب اس کی ہر جو کلمہ ذکر تسبیح کرتا ہے خالق کائنات کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، آسمان تک پہنچ رہا ہے وہ بندہ، اس کی صدا پہنچتی ہے، اس کی نماز پہنچتی ہے، اس کے صدقات پہنچتے ہیں، سب کچھ خالق کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ اس کلمہ شریف کے پڑھنے کی وجہ سے۔ میرے آقا نے فرمایا آسمان کے دو دروازے ہیں، ایک دروازے سے بندے کا رزق آتا ہے، ایک دروازے سے انسان کے اعمال، مومن کے اعمال رب کی بارگاہ میں پہنچائے جاتے ہیں۔ یہ دروازہ کب کھلتا ہے؟ جس وقت بندہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ پاک کرنے والا کلمہ ہے، طیبہ کلمہ ہے، تو کل حین باذن ربھا، ہر حال میں اس کلمے کی وجہ سے بندے کے ذات پہ فیضان الہی نازل ہو رہا ہوتا ہے، انوار و تجلیات نازل ہو رہے ہوتے ہیں، خالق کائنات کے ساتھ اس کا تعلق برقرار رہتا ہے۔ جب دل میں آ گیا فیضان کلمے کا، آ گیا نور آ گیا، اب اس کا تعلق انسان کا رب کے ساتھ جڑ گیا۔ جس حال میں بھی رہے خالق کائنات کا فیضان اس کی ذات پہ اترتا رہتا ہے، خالق کائنات اس بندے کو اپنا قرب عطا فرماتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا تو اکلھا کل حین باذن ربھا، ہم ہر حال میں، کبھی سحری کے وقت میں، کبھی صبح کے وقت میں، کبھی ظہر کے وقت میں، کبھی عصر کے وقت میں، کبھی مغرب کے وقت میں، کبھی عشاء کے وقت میں، آگے پیچھے ہر وقت میں اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، تو خالق کائنات اپنی بے انتہا کرموں کو نازل فرما دیتا ہے اور فصل کو نازل فرماتا ہے۔ یہ ساری برکت ہے تو کلمہ شریف کی برکت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی باری تعالیٰ مجھے کچھ ایسا وظیفہ عطا فرما جس کے ساتھ میں تیرا ذکر بھی کروں اور تجھے یاد بھی کروں، اور ایسا وظیفہ عطا فرما جو کسی کو نہ ملا ہو۔ تو اس وقت اللہ نے فرمایا اے پیارے موسیٰ کلیم تو پڑھا کر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ اس کی باری تعالیٰ میں نے تو ایسا وظیفہ پوچھا تھا جو کسی اور کو تو نے نہ دیا ہو۔ تو اس وقت اللہ نے فرمایا پیارے کلیم تجھے پتہ ہے اس کلمے کا مقام کیا ہے، اس کلمے کی شان کیا ہے؟ اس کی باری تعالیٰ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے کلیم اگر 7 زمینوں کو 7 آسمانوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور کلمہ شریف کو ایک پلڑے کے اندر رکھ دیا جائے، یہ 7 زمین 7 آسمان اس کلمے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اتنا شان والا یہ کلمہ ہے، میں نے یہ تجھے عطا فرمایا لا الہ الا اللہ، یہ مشترک ہے، یہاں پہ ہر نبی کو خالق کائنات نے عطا فرمایا۔ آگے محمد الرسول اللہ یہ کلمہ ہمارے حصے میں آیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اتنی شان والا کلمہ، اتنے مقام والا کلمہ ہے۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، جو اس جہان کے اندر یہ کلمہ پڑھتا ہے خالق کائنات اس کا یہ کلمہ اس جہان کے اندر بھی ثابت رکھے گا، اگلے جہان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس کو ثابت عطا فرما دے گا، ثابت قدمی عطا فرمائے گا، اس کلمے کو برقرار رکھے گا۔ جب بندہ قبر میں جاتا ہے پھر بھی خالق کائنات اس کلمے کی برکت کی وجہ سے انسان مومن کو کامیابی عطا فرماتا ہے، اس مقام کے اندر بھی کامیابی، اس جہان کے اندر بھی کامیابی اس کلمے کی برکت کی وجہ سے ہے۔ وہاں پہ سوال کیا جاتا ہے من ربک ما دینک ما کنت تقول، یہ سارے سوال کیے جاتے ہیں تو ان کا جواب دیا جاتا ہے تو کلمے کی برکت کی وجہ سے دیا جاتا ہے، یہ کلمے کا فیضان ہے۔ ایک بار پڑھ رہا تھا، علامہ قرطبی نے اس بات کو نقل کیا کہ جو قبر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ مومن کو ثابت قدمی عطا فرماتا ہے۔ سہل بن عمار فرماتا ہے کہ میں نے ہارون بن یزید بن ہارون سے میں نے پوچھا، جب وہ دنیا سے فوت ہو گئے تو میں نے پوچھا بتاؤ تیرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا ہے؟ تو اس نے کہا، جواباً کہا کہ جب مجھے قبر میں رکھا گیا اس سنسان وادی کے اندر اکیلا تھا تو دو ڈرونی شکل والے فرشتے آئے، وہ پوچھتے ہیں بتا من ربک ما دینک من نبیک، یہ سوال مجھ سے کرتے ہیں۔ جب سوال کرنے شروع کیے تو میں نے ان کو کہا کیا فرشتوں مجھ سے سوال کرتے ہو؟ فاخذت بلحیۃ البیضاء، فرماتے میں نے اپنی سفید داڑھی کو پکڑا اور ان کے سامنے کر دیا، اپنی سفید داڑھی کو پکڑ کے ان کو کہا لمثلی یقال ھذا، اے فرشتوں مجھ جیسے سے سوال کرتے ہو کہ بتا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے، مجھ سے سوال کرتے ہو۔ فرماتے قد علمت الناس جوابکما 80 سنتاً، آپ نے فرمایا میں تو 80 سال تک لوگوں کو یہ جواب سکھا کے آیا ہوں، ابھی مجھ سے سوال کرتے ہو میرا رب کون ہے، ابھی مجھ سے سوال کرتے ہو کہ تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا اسلام کیا ہے۔ میں نے 80 سال تک دنیا کے اندر لوگوں کو اس کلمے کی تعلیم دی ہے، اب بھی مجھ سے پوچھتے ہو کہ میرا خدا کیا ہے، میرا خدا کون ہے، میرا دین کیا ہے، میرا اسلام کیا ہے، میرا نبی کیا ہے۔ میں تو اس جہان کے اندر بھی اپنے رب کو نہیں بھولا، قبر کی چار دیواری کے اندر بھی اپنے رب کو نہیں بھولا۔ یہ ہے ثابت قدمی کہ خالق کائنات۔ بعض اولیاء کے بارے میں، صوفیاء کے بارے میں آیا، ان سے جب سوال کیا جاتا قبر کے اندر، وہ کہتے ہیں فرشتوں یہ بتاؤ تمہارا سفر زیادہ بنتا ہے یہاں پہ آنے کا یا میرا سفر زیادہ بنتا ہے؟